الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یعنی 6 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کرام کے ساتھ جب اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ آپ بیت اللہ میں جو ہے نا داخل ہوئے ہیں اور آپ نے طواف کیا ہے، عمرہ کیا ہے، تو آپ نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، عمرے کے ارادے سے آئے ہیں بیت اللہ کی طرف، اور آپ نے اپنا ایک جاسوس آگے بھیجا کہ جا کے قریشیوں کا پتہ کریں کہ ان کے کیا ارادے ہیں۔ جب قریش والوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو انہوں نے آگے سے جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دی، جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ جاسوس نے آگے بتایا کہ یا رسول اللہ ایسے وہ تو جنگ کی تیاری کرنے کے ارادے سے وہ تو باہر نکل آئے ہیں وہاں سے لڑنے کے لیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر صحابہ سے فرمایا اشیروا علیہ، بھائی مجھے مشورہ دو۔ بدر میں مشورہ ہے، احد میں مشورہ ہے، بھائی اب یہ معاملہ آیا ہے تو اب تم کیا کرو صحابہ، مجھے مشورہ دو۔ تو مشورہ کہ میں اب کیا کروں، کیا ان پر جو مجھے اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں، کیا ان پر میں چڑھائی کروں اور ان کو ختم کروں تاکہ اور اللہ میری مدد کریں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینہ منورہ سے نکلے ہیں عمرے کی نیت سے، لڑائی کی نیت سے نہیں نکلے ہیں، عمرے کی نیت سے نکلے ہیں۔ آپ عمرے کی نیت سے اللہ کے گھر کی طرف چلتے رہیں، آپ جو ہے نا وہ یہ ارادہ نہ کریں، عمرے کی نیت سے چلتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت ابوبکر کا مشورہ سنا تو فرمایا چلو ٹھیک ہے، پھر اللہ کے نام پہ چلتے رہو۔ حضرت ابوبکر کا مشورہ اللہ کے نبی نے قبول فرمایا۔ یہ حضرت ابوبکر کی جو ہے نا وہ پہلا کردار تھا صلح حدیبیہ میں۔ دوسرے نمبر پر جب وہ صلح ہونے کے لیے جو دستاویز لکھی جانے لگی تھی، ڈاکومنٹیشن ہونے لگی تھی، مختصر کر رہے ہیں نا، حضرت عثمان کے بارے میں وہ خبر آئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، پھر بعد میں وہ صلح کے لیے لوگ آنا جانا شروع ہوئے۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی وہ آیا اور آ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عرض کرنے لگا کہ محمد کیا تم نے کبھی یہ سنا ہے کہ تم سے پہلے کسی نے اپنی قوم کو برباد کیا ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تم نے تو اپنی قوم کو برباد کر دیا۔ پہلا جملہ اللہ کے نبی کے لیے بولا، تم نے اپنی قوم کو برباد کر دیا۔ کیا تم نے پہلے کبھی سنا ہے کہ پچھلی قوموں میں کس نے اپنی قوم کو برباد کیا ہو؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہیں، اور پھر دوسری بات صحابہ بھی خاموش ہیں۔ پھر دوسری بات اس نے کہی، اس نے کہا کہ اگر آپ کو شکست ہو جاتی ہے تو میں تمہارے ساتھیوں کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ دوسرا اٹیک کیا۔ جب یہ جملہ کہا نا اس نے، دونوں باتیں کہیں، سارے صحابہ کو موڑ۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، مشہور جملہ بخاری کی روایت ہے، فرمانے لگے کہ ابوبکر نے کہا اس کو، عروہ کو، کہ تم جاؤ اور لات اور عزا کی شرمگاہ کو جا کے چاٹو۔ صحیح کرارا جواب اس کو دیا۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2731 ہے۔ فرمایا جاؤ امسس بزر اللات والعزا، جا کے عزا اور لات کی شرمگاہ کو چاٹو۔ کیا ہم اللہ کے نبی کو چھوڑیں گے؟ کیا ہم اپنے نبی کو دھوکہ دیں گے؟ کیا ہم اپنے رسول کو چھوڑ کے جائیں گے؟ اب وہ سائیکو ہو گیا خود نا، وہ تو آیا تھا نفسیاتی طور پر صحابہ کو کمزور کرنے کے لیے۔ جب حضرت ابوبکر کا یہ جواب سنا تو اس کو تو منہ کی کھانی پڑی نا، تو وہ بڑا ٹھنڈا ہو کے پھر واپس گیا۔ یہ دوسرا کردار تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلح حدیبیہ میں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ آپ بات سن کے آپ کو بھی حیرانگی ہوگی، وہ بھی بخاری نے ہی نقل کیا ہے، کتاب الشروط کے اندر حدیث نمبر 2731 ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کو صلح حدیبیہ کی شرائط کچھ پتہ ہے نا؟ میں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ ان میں ایک شرط یہ تھی کہ تم جو ہے نا وہ آپ اور آپ کے صحابہ اس سال جو ہے نا بغیر عمرہ کیے واپس جاؤ گے، عمرہ نہیں کرنا ہے۔ اب یہ تو بڑی مشکل کام تھا نا، عمرے کے نیت سے آئے ہیں، عمرہ نہیں کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ اگر آپ کا کوئی بندہ بھاگ کے ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر ہمارا مکے کا کوئی بندہ آپ کے پاس چلا جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ضروری ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں نا، یہ تو برابری کی شرطیں ہی نہیں ہیں۔ جب ایسی 1-2 شرطیں اور بھی تھیں، اور پہلی جو شرط حضرت علی کو فرمایا لکھو،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ، یا اللہ کے نبی کا نام لکھا نا تو آگے رسول اللہ لکھ دیا. تو کافروں نے کہا ہم تو اللہ آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، اگر آپ کو رسول مانے پھر تو یہ جھگڑا ہی ختم ہے، ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے، اس کو ختم کریں، مٹائیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا چلو علی مٹا دو یار، کوئی بات. کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے گا، میں نے ایک دفعہ رسول اللہ لکھ دیا آپ کے نام کے آگے، میرا ہاتھ مٹائے گا نہیں اب اس کو. یا رسول اللہ مجھے معاف، یہ اس کو نافرمانی نہیں کہتے، ایسی چیزیں نا نافرمانی نہیں ہوتی ہیں. جیسے احد کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی ابو سفیان کو کوئی جواب نہ دے. اب اس نے جب حد سے تجاوز کیا کہ بھائی اگر تم میں سے کوئی زندہ ہوتا تو کوئی مجھے جواب دیتا نا، تم تو سارے مر گئے ہو. تو پھر حضرت عمر نے جواب دیا. اس کو نافرمانی نہیں کہتے، یہ گویا کہ اللہ کے نبی کی دل کی بات ہوتی ہے جو صحابہ کی زبان سے اللہ کروا دیتے. تو ایسے ہی حضرت علی نے کہا کہ بھئی ایسے تو نہیں ہو. اب ایسی شرائط تھیں کہ برابری تھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا جی آپ حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں. یا رسول اللہ کیا وہ باطل پہ نہیں ہیں؟ جی وہ باطل پہ ہیں. یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ جی میں اللہ کا نبی ہوں. یا رسول اللہ پھر ہم کیوں ان کے سامنے ذلیل ہوں؟ ہم کیوں ان کے سامنے ذلیل ہوں جب آپ حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ باطل پہ ہیں اور ہم اللہ کے رستے میں نکلے ہیں، تو پھر ہم کیوں ان کے سامنے ذلیل ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کے حکم کے تابع ہوں، میں اس کے حکم کی حکم عدولی نہیں کرتا ہوں. میرے اللہ نے مجھے ایسے کہا میں ویسے کر رہا ہوں، اور میرا رب میرا مددگار ہے اور وہ میری مدد ضرور کرے گا، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں. یہ بات جو ہے نا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جواب دیا کہ میں نا نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں. تو حضرت ابوبکر کے پاس آئے، حضرت عمر نا حضرت ابوبکر کے پاس آئے، آگے کہنے لگے ابوبکر کیا اللہ کے نبی حق پہ نہیں ہے؟ کہا حق پہ ہیں. کہا کیا مشرک باطل پہ نہیں ہے؟ کہا باطل پہ ہیں. کہا پھر ہم ان کے سامنے ذلیل کیوں ہوں؟ تو ابوبکر نے پتہ کیا جواب دیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کی حکم دولی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ ان کا مددگار ہے اور اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا. وہ جو تمہیں حکم کرتے ہیں اس حکم کو مانو اور آگے چوں چرا نہ کرو، آگے کچھ نہ بولو، وہ اللہ کے نبی ہیں. اب آپ کو یہ بتائیں کہ جب اللہ کے نبی جواب دے رہے تھے عمر کو، کیا اس وقت ابوبکر پاس تھے؟ نہیں تھے پاس. اب جو جواب سیم بالکل وہی الفاظ، جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جواب میں کہے تھے نا، وہی الفاظ بالکل A to Z، وہی الفاظ جب عمر نے ابوبکر سے سوال کیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی جواب دیا، مکمل وہی جواب جو اللہ کے نبی نے جواب دیا، کوئی ایک لفظ آگے پیچھے نہیں. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ مجموع الفتاوی کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت بڑی ہوتی تھی باتوں کے اندر اللہ کے نبی کی. وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ موافقت جس کی ہوتی تھی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حتیٰ کہ کلمات کے اندر بھی حضرت ابوبکر جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کے ساتھ موافقت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جو میرے نبی، یہ کیسے پاسبل نہیں ہے نا، ایک لفظ میں بول رہا ہوں، ایک جملہ میں یہاں بول رہا ہوں، ایک بندہ یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کے بغیر سنے وہی جملہ بول دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. اسی کی مثال جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کے فرمایا تھا جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی کہ خدیجہ آپ میرے اوپر کمبل اڑا دو، مجھے نا سردی لگ رہی ہے اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، پہلی وحی تھی. تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کھلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے. کیوں رسوا نہیں کریں گے؟ انک تکسب المعدوم وتحمل الکل وتصل الرحیم وتعین علی نوائب الحق. آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ معذور افراد کو کما کما کے کھلاتے ہیں، اور آپ حق بات پہ حق والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جس بندے کے اندر یہ صفات ہوں اللہ ان کو رسوا نہیں کیا کرتا ہے. یہ جملے بولے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی ہجرت کے لیے نکلے نا حبشہ کی طرف، تو رستے میں ان کو ملا ابن دغنہ. ابن دغنہ کافر تھا. اس نے کہا ابوبکر کدھر؟
کہا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، میں اللہ کی زمین میں چکر لگاؤں گا، اللہ مجھے پناہ دیں گے۔ تو اس نے کیا کہا؟ مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر تمہارے جیسے لوگ قومیں چھوڑ کے جایا نہیں کرتے، اور تم جیسے بندوں کو نکالا بھی نہیں جاتا ہے۔ کیوں نہیں نکالا جاتا؟ انک تکسب المعدوم وتحمل الکل وتصل الرحیم وتعین علی نوائب الحق، وہی صفات جو سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ علیہ السلام کے لیے عرض کی، ابن دگنا کافر نے وہی صفات مکمل کس کے لیے استعمال کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ موافقات تھیں صلح حدیبیہ کے اندر، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر عرض کریں گے کہ جو ہے نا وہ باقی ایک دو جنگیں تھیں، ان میں کیا ہوا تھا فتح مکہ کے موقع پر، ان کا کیا تھا، کل یہ ہم مکمل کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ علیہ السلام کا جو انتقال کا دن تھا وہ کیسے، اور پھر ان کی خلافت کیسے شروع ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایک بات اور یہ ہے کہ درود پاک پڑھتے رہا کریں، بند کر دیں۔